وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تقسیم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں ہی اسے تقسیم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ نے رہنا ہے کیونکہ آج انتہائی ممتاز شخصیت کی بارگاہ میں ہم چلیں گے۔ مدینۃ الاولیاء چلنا ہے آپ نے ہمارے ساتھ، اور انتہائی بلند پایا شخصیت ناظرین، یعنی آج ایک ایسی عظیم اور بلند مرتبہ ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جو بالعموم سلاسل اربعہ میں اور بالخصوص سلسلہ چشت میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اولیاء کرام کی روحانی آرگنائزیشن کی جانب سے منتخب کردہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی سرزمین پر سلسلہ چشت کے بیج بونے والے اور اولیاء کرام کی اس سرزمین کو اپنے روحانی فیض سے سیراب کرنے والے چشتیہ سلسلہ کے گوہر نایاب محب اللہ الجمال بیک وقت خواجہ نور محمد موہروی رحمۃ اللہ علیہ کے ندیم اور میدان جہاد کے مجاہد عظیم حضرت خواجہ حافظ جمال اللہ چشتی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین وہ ہستی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں سے بے انتہا عشق فرمایا کرتے تھے، ہر ایک سنت مبارکہ کو انتہائی اہتمام کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے، تیر اندازی میں بھی ناظرین۔ اب دیکھیں یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ بہت صوفیہ ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے صرف خانقاہوں میں بیٹھ کے کام نہیں کیے بلکہ میدان عمل میں، میدان جہاد میں بھی نکل کے کام کیے، لہذا تیر اندازی میں آپ کافی مہارت رکھتے تھے اور باقاعدہ فنون حرب کے طلبگاروں کو مشق کرایا کرتے تھے۔ بہادر ایسے تھے ناظرین کہ ملتان پر سکھوں کے حملے کے وقت جہاں بڑے بڑے بہادر پیچھے ہٹ گئے، ان کے قدم اکھڑ گئے، وہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے ملتان کو کفر کے پنجے سے مکمل طور پہ محفوظ رکھا۔ یعنی آپ رحمت اللہ علیہ صرف خانقاہ میں بیٹھ کر تبلیغ دین نہ کیا کرتے تھے بلکہ میدان جہاد میں اتر کر رسم شبیری بھی ادا کیا کرتے تھے۔ جمال الحق والدین حضرت حافظ محمد جمال اللہ چشتی ملتانی رحمت اللہ علیہ ناظرین وہ عظیم ترین ہستی ہیں، وہ بلند پایا ہستی ہیں جنہوں نے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتاؤ بن کر سرزمین ملتان کو اپنی روحانی اور علمی چمک سے مکمل طور پہ چمکا دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرقع و مرصع اور اپنے وقت کے دلیر ترین لوگوں میں سے تھے ناظرین۔ آپ رحمت اللہ علیہ دلیری اور بہادری میں اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تھے۔ سلسلہ چشتیہ کے اس عظیم پیشوا حضرت حافظ محمد جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ناظرین بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور کیوں نہ ہو، جب اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے کچھ کام لیتا ہے ناظرین تو پھر انہیں صلاحیتوں سے بہت زیادہ لیس کر کے دنیا میں اتارا کرتا ہے۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے، انتہائی ذہین و ذکی الطبع بھی تھے، ابن عربی رحمت اللہ علیہ اور عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ سے خاص عقیدت و محبت رکھا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سخت مجاہدات و ریاضات میں مشغول رہنے کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور دور دراز سے جوق در جوق طلباء اور گروہ در گروہ علماء زمانہ جن کی شہرت چار دانگ عالم میں تھی آپ کے خانے علم و علوم ظاہری و باطنی کے حصول کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور
صوفیہ و اتقیاء عصر آپ کے چشمہ فیض سے سیراب ہوا کرتے تھے۔ انداز تدریس ناظرین انتہائی حسین تھا، انتہائی شستہ تھا، انتہائی دلکش تھا، انتہائی میٹھا تھا۔ طالب علموں کو ان کی ذہنی استعداد اور صلاحیتوں کے مطابق آپ پڑھایا کرتے تھے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارسی، عربی اور سرائیکی زبان کے بہت بڑے شاعر بھی تھے ناظرین۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اتنی پیاری، اتنی میٹھی اور اتنی کمال تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ باطن کا وہ حسن عطا کیا جو آج کا مسلمان اگر اپنے اندر ناظرین تھوڑا سا بھی پیدا کر لے تو یقین مانیے وہ چلتا پھرتا اسلام ہو جائے، بلکہ یوں کہیے کہ چلتے پھرتے اسلام کا ایک شناخت بن جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کمال باطن، تہذیب، اخلاق، کمالات سے مکمل طور پہ آراستہ تھے۔ غریبوں کی دلجوئی کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ غریب اور امیر میں یعنی کہ اگر دعوت دیا کرتا کوئی بھی ان کو تو آپ ہمیشہ غریب کے پاس پہلے جایا کرتے تھے تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے۔ کبھی کھانے میں عیب نہ نکالا کرتے تھے، بلکہ کوئی ایسی حرکت کرتا تو منع فرمایا کرتے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ جس وقت تک سارے مریدین اور متعلقین کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے کھانا تناول نہ فرمایا کرتے تھے۔ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، ان سے بہت خوشی سے بات کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بات ناگوار ہوتی تو منع نہیں کرتے تھے بلکہ تعریف اور تمثیل کے ذریعے سے انہیں سمجھایا کرتے تھے، یعنی پیار سے سمجھانے کا آپ کا انداز تھا۔ اپنے پیر بھائیوں کی امداد و اعانت کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ یوں کہیے کہ بیک وقت آپ کا تعلق خالق سے اور خلق سے انتہائی مثالی تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، بڑی کمال شخصیتیں صاحب، اور بات یہ کہ سلسلہ چشت کا فیضان اس کی ابتدا یعنی یوں کہیے اس فیضان کا بیج آپ نے مدینۃ الاولیاء میں رکھا۔ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی شخصی اور خاندانی تعارف، اور اس وقت اچھا یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ جب آپ تشریف لائیں ظاہر ہے تو آگے جا کے بات کریں گے کس حکم پہ اور کس طرح سے، لیکن ملتان کے حالات کیا تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیعت ارادت ہے اس کا معاملہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھی نام آتا ہے تو علم کا اور معرفت کا ایک آفتاب سامنے آ جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، آپ علم کے اعتبار سے اور معرفت کے اعتبار سے بہت اوج کمال پر تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ بنیادی طور پر آبان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا فیض بھی آپ کی رگوں میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دادا جان بھی عالم تھے اور حافظ قرآن تھے عبدالرشید صاحب۔ آپ کے والد صاحب بھی عالم تھے اور حافظ تھے، ماشاءاللہ، حافظ محمد یوسف صاحب۔ ماشاءاللہ۔ اس وقت ملتان کی جو انتظامیہ تھی وہ علماء اور فضلاء کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے ابا و اجداد ملتان کی طرف شفٹ ہو کر آئے۔ حافظ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فطری طور پر بڑی ذہانت، فطانت اور ظاہری حسن و جمال اور ذکی بہت زیادہ تھے۔ اسم بمسمہ، اسم بمسمہ تھے، اسم بمسمہ تھے۔ آپ کا حلیہ بھی لکھا گیا ہے، انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب تھے۔ سبحان۔ اس کے بعد پھر آپ جب مراحل بچپن میں تیزی کے ساتھ آپ نے علم حاصل کیا۔ دائرۃ الاصول جو فنون کی بہت مشکل ترین کتاب ہے، آپ نے کم عمری میں ہی پڑھ لی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مرشد کی تلاش کا بڑا زبردست ذوق واقعہ پیدا ہوا۔ پھر آپ جا کر
شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر معتکف رہنے لگے، اچھا، تاکہ وہاں سے کوئی آپ کو اشارہ ہو کہ کہاں جا کر میں نے بیعت کرنی ہے، یعنی اس انٹیوشن کے لیے، اس اشارے کے لیے آپ وہاں پر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کیا، واہ کیا طلب ہے! اس سے آپ اندازہ لگا لیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ اولیاء مزارات میں کیا دیتے ہیں۔ اگر میں سادہ جملہ کروں، حافظ جمال اللہ صاحب کا فتویٰ یہ ہے، اگر آپ کو مرشد کامل نہیں ملتا، کسی ولی کامل کے دربار پر جائیں تو مرشد کامل کی رہنمائی مل جائے گی۔ واہ سبحان اللہ! بہت سارے لوگوں نے داتا صاحب کے مزارات پر بھی چلے کر کے وہ رہنمائی ضرور حاصل کی ہے۔ کیا کہنے؟ تو وہاں رہنمائی ہو تو وہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ہوا، تو آپ جب وہاں پہنچے تو خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک نئی تنظیم نو کر رہے تھے۔ وہاں جب آپ پہنچے تو ان کا ذرا ایک اپنا انداز تھا خواجہ نور مہاروی صاحب کا، کہ وہ علماء کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے، یہ سمجھانے کے لیے کہ ولایت کا بوجھ اصل اٹھا عالم ہی سکتا ہے، تاکہ شریعت اور طریقت جہاں جمع ہوگی کمال ظاہر ہوگا۔ اچھا، ایک بات جو بڑی خاص ہے اس میں، جو آپ ابھی گفتگو فرما رہے ہیں، جس وقت آپ حضرت نور مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے اپنا تعارف ایک حافظ کی حیثیت سے کروایا، وہ ذرا بتائیے وہ کیا ہوا تھا؟ حافظ کی حیثیت سے فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا تعارف ہے؟ آپ نے کہا جی میں حافظ قرآن ہوں اور تھوڑے مسئلے مسائل بھی نماز اور روزے کے جانتا ہوں، لیکن جب دسترخوان لگا تو علماء کی ٹیمیں بنی، تو ایک بہت بڑے عالم تھے محمد حسین صاحب، وہ بھی خواجہ نور محمد مہاروی صاحب کے خلیفہ بھی تھے اور خاص خادم تھے۔ انہوں نے جب حافظ جمال اللہ صاحب کو دیکھا تو دوڑ کے بھاگے اور بغل گیر اور کافی دیر باتیں کرتے رہے، تو قبلہ عالم نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کو جب ان کا جی یہ ہمارے ہم درس بھی ہیں، ان کو ہم اپنے زمانے میں علامت العصر کہتے تھے۔ علامت العصر؟ علامت العصر، اس زمانے میں جن کا لقب یہ ہو تو آپ اللہ۔ قبلہ عالم نے ان سے پیار سے پوچھا، نور یہ حافظ جمال اللہ آپ نے اپنا علم کیوں چھپایا؟ ان کا حضور ہم نے سنا ہوا کہ فقراء جو ہیں یہ ذرا علماء سے تھوڑا اجتناب بھی کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ شاید میں ذرا ابھی اس مخفی پالیسی میں رہوں، تو آپ نے کہا نہیں آپ میرے قریب ہیں، میں علماء کو پسند کرتا ہوں، اور یہ سلسلہ چشتیہ میں روایت رہی ہے اکثر علماء کو ہی انہوں نے خلیفہ بنایا۔ واہ، یعنی یہ جو ہمارے یہاں کنسپٹ ہے، یہاں ابتدا میں ایک بات واضح ہو جائے کہ معاذ اللہ جو صوفی ہوتا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا، ان پڑھ نہیں ہوتا، اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہوتا ہے، چونکہ کشف و کرامت پر شریعت کی نگرانی ضروری ہے، تو وہ عالم ہوگا تو نگرانی کرے گا، ورنہ ہمارے ہاں کشف و کرامت کے نام پر جو خرافات آج کل نظر آتی ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ عالم دین نہ ہونا ہے۔ اگر وہ ہوتا تو وہ سارے اپنی چیزوں کو خود چیک کرتا رہتا۔ اس کے بعد جب آپ باقاعدہ مرید ہو گئے تو مرید ہونے کے بعد ان کے بارے میں جو ایک بڑا حسن انتظام نظر آتا ہے کہ آپ کو پھر خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ فخر الدین دہلوی کی بارگاہ میں بھی لے گئے اپنے مرشد کے پاس۔ انہوں نے ایک دفعہ آپ کی پیشانی پر دیکھ کر کہا خواجہ نور محمد مہاروی ملتان کی سرزمین پر شیخ شہاب الدین سہروردی کے فیض کی وجہ سے بہاؤدین زکریا ملتانی کا تسلط آج تک بھی قائم ہے، ایسا ہی، لیکن اب ملتان کی ولایت چشتیوں کو بھی دی جا رہی ہے، تو آپ اپنا ایک خلیفہ، یہ جو جمال اللہ صاحب بیٹھے ہیں ان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجیں، اور ان کو کہیں کہ اپنا پہلا مرید خواجہ خدا بخش اس کو لے جا کر بہاؤدین زکریا ملتانی کی خانقاہ میں بیٹھ کر مرید کریں، اور ان سے باقاعدہ اجازت بھی لیں، سبحان اللہ، یعنی وہاں پر وہ احترام اور پروٹوکول کا بھی احترام بھی کریں اور ساتھ ان سے اجازت بھی لیں۔ یعنی اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب ایک اور بات یہاں پہ ایک جملہ پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ جو چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان کے لیک جو چشت کے چراغ کو چنا وہ بنیادی طور پہ آپ تھے، جی آپ تھے کہ آپ روشن کریں، آپ روشن کریں۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اب یہ تو ایک بیک گراؤنڈ آ گیا، اب وہی بات ہے کہ آپ کو یوں کہیے کہ اپنا جو صوفیہ کی آرگنائزیشن ہے اس نے باقاعدہ ڈپیوٹ کر دیا آپ کو ملتان شریف کے لیے، ٹھیک ہے جی، اب مدینۃ الاولیاء کی طرف آپ چل پڑے، اب ذرا اس وقت کے حالات تھوڑا سا بتائیے کہ پنجاب کی صورتحال کیا تھی، اور جو خاص طور پہ جو ملتان پر سکھوں کے حملے کے وقت حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی خانقاہ سے نکل کر جو رسم شبیری آپ نے ادا کی ہے وہ کس طرح سے ادا کی ہے، اور شوق جہاد اور شوق شہادت جو آپ میں تھا؟ جی بہت شکریہ جنید صاحب، اگر آپ اس دور کے حالات کو دیکھیں تو پنجاب کے اندر 1799 میں سکھ سلطنت قائم ہوئی تھی، یعنی سکھوں نے لاہور کو کیپچر کیا اور اس کو اپنا کیپٹل بناتے ہوئے یہاں پہ سکھ سلطنت قائم کر لی۔ اچھا، اس وقت حضرت جمال اللہ کی عمر 54 سال تھی،
اور گریجولی پھر یہ بڑھتے بڑھتے پورے پنجاب کے اندر پھیل گئے، اور جو نواح تھے ملتان اور دوسرے علاقے وہ بھی انہوں نے سکھ سلطنت میں شامل کر لیا۔ اچھا، ملتان پہ بھی جب گاہ بگاہ وہ حملے کرتے تھے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جمال اللہ علیہ رحمہ کا جو طرز عمل ہے وہ ایک مثالی صوفی کا طرز عمل ہے، یعنی جس کے اندر ظاہر اور باطن کا اعتدال موجود ہے۔ واہ واہ واہ۔ تصوف کیا کرتا ہے؟ تصوف یہ کرتا ہے کہ ایسی شخصیات تیار کرتا ہے جو ہر حال میں سراپا استقامت اور پامردی کا کوہ گراں ہوتی ہے۔ واہ کیا بات! یعنی کہ چاہے شیطان کے حملے ہوں، ظاہری یا باطنی دشمن دین کے حملے ہوں، وہ انہیں متزلزل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہی اوصاف آپ کو بدرجہ کمال حضرت جمال اللہ علیہ رحمہ کی شخصیت پر نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ حضرت نور محمد مہاروی کو حضرت مولانا فخر الدین علیہ رحمہ نے براہ راست فرمایا کہ آپ اپنا خلیفہ ملتان ڈپیوٹ کریں۔ سبحان اللہ۔ نظر ان کو آ رہا تھا حالات کے آگے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تو یہاں کمال پہ بات یہ ہے کہ حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلسلہ چشت میں یہ وہ آخری ہستی ہیں بر صغیر پاک و ہند میں جنہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنا ری ویم کیا تھا سارے چشتیہ سلسلے کو۔ بالکل، یعنی آپ یہ سمجھے کہ انہوں نے تجدید کی نا۔ اس وقت آپ کے اس خطے میں جتنے چشتیہ خانقاہیں ہیں ان کا شجرہ نسب وہیں جا کے جڑتا ہے۔ واہ واہ۔ تو اب انہوں نے ایسی شخصیت کو کیوں ڈپیوٹ کیا؟ اچھا، اب جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ کا بھی براہ راست تعلق اپنے شیخ کے علاوہ دادا شیخ کے ساتھ بھی تھا۔ آپ نے بہت سی کتابیں مولانا فخر الدین دہلوی سے بھی پڑھی تھیں تصوف۔ واہ، یعنی والد کے بھی لاڈلے اور دادا کے بھی لاڈلے، بنیادی کتابیں۔ تو اب آپ کو یہاں ڈپیوٹ کیوں کیا گیا کہ آگے جو حالات پیش آ رہے ہیں ان میں حضرت جمال اللہ ان چیلنجز کو فیس کریں اور وہاں پہ جو مسلم سوسائٹی ہے اس کے ظاہری اور باطنی تحفظ کا اہتمام کریں۔ اب دیکھیں، جب سکھوں نے حملہ کیا تو اب جیسے کہ صوفیاء کا طریق ہے وہ عام طور پہ ایسے جمیلوں سے دور رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ کے احباب نے آپ کو یہ بھی مشورہ دیا آپ ملتان چھوڑ دیں، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک۔ ان حالات میں ہم پہ جہاد فرض ہو چکا ہے، ہم نے جہاد میں حصہ لینا ہے۔ ہمارے دو ہی نتائج نکلیں گے، یا تو ہم جیت جائیں گے تو غازی ہوں گے، اور اگر شہید ہوئے تو اس سے بڑی کامیابی کیا جذبہ ہے صاحب، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا جذبہ۔ اور جب حملہ ہوا تو جو قلعہ تھا ملتان کا اس کا ایک حصہ ٹوٹا اور سکھ اندر داخل ہونے لگے، تو سب سے پہلے ان کا سامنا کرنے والے حضرت جمال اللہ ملتانی تھے۔ اچھا، اس وقت کہتے ہیں روایتوں میں آتے ہیں کہ بڑے بڑے بہادر جو ان کے قدم اکھڑ گئے تھے، اکھڑ کے پیچھے آپ تیر انداز بہت اچھے تھے، تلوار بڑی اچھی، تلوار آپ اتنے اچھے تیر انداز تھے کہ آپ باقاعدہ تیر اندازی کی تربیت دیتے تھے، لوگ تیر اندازی سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے۔ اب یہ جو چیز ہے نا جامعیت صوفیاء کی، اصل تصوف یہ ہے کہ آپ جب تک اس تصوف کو زندہ نہیں کرتے، کہ تصوف ویلیو سکھاتا ہے ایک زندہ شخصیت کو تیار کرنے کے لیے۔ اچھا، ویلیو بھی سکھاتا ہے، ویلیو کی پروٹیکشن بھی سکھاتا ہے۔ دیکھیں نا، پروٹیکشن زندہ شخصیت کرے گی نا، جو سوسائٹی میں موجود ہوگی۔ واہ، اگر سوسائٹی سے آپ نکل جائیں تو پھر ان ویلیوز کو سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ واہ واہ۔ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وہم علی ربہم یتوکلون۔ مومنوں کی جو تین خصوصیات ہیں، پہلی بات کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو اللہ کو محسوس کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا دل اللہ کے ذکر سے لگتا ہے۔ دوسری، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی اور اللہ کی آیات پڑھی جائے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ، ان دو اوصاف کی وجہ سے وہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کیا کہنا۔ اب یہ توکل کیا ہے؟ علامہ نے کہا نا کہ مومن از عزم و توکل کاہر است، گرنہ دارا دین دو جوہر کافر است۔ اللہ، مومن کی طاقت کیا ہے؟ عزم اور توکل۔ اچھا، اب اس کا مشاہدہ آپ کو نظر آتا ہے حضرت جمال اللہ ملتانی کی شخصیت میں کہ آپ نے اس وقت کے جتنے چیلنجز تھے، یعنی اچھا سکھوں کا معاملہ نہیں تھا، ویسے بھی کبھی کئی دفعہ ایسے ہوا کہ رات کے وقت اس بستی پہ کوئی حملہ ہوا، کوئی ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، کوئی اور خطرہ درپیش ہوا، تو اس کے لیے سب سے پہلے نکلنے والے جمال اللہ ملتانی ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ آرام سے بیٹھے ہیں مریدوں کے بھیجے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ ایک لمحے کے لیے اگر ہم فلیش بیک میں جا کے جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو سامنے رکھیں اور آج کی خانقاہوں کو سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہمیں نظر آتا ہے کہ آج سارے کام خانقاہوں میں بیٹھ کے ہو رہے ہیں، وہاں خانقاہوں میں بیٹھ کے صرف کام نہیں ہوتے بلکہ میدان جہاد میں اترتے۔ دیکھیں جی، حضرت جمال اللہ ملتانی نے مدرسہ بھی قائم کیا، خود درس و تدریس کرتے رہے۔ خلافت ملنے کے بعد آپ نے پہلا کام کیا کہ درس و تدریس کا آغاز کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں کو انہوں نے مرید کیا، جن کا بھی ذکر ہوا حضرت خدا بخش کا، اب دیکھیں مریدوں کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے انتقال کے وقت وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں اور جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی۔ تو خدا بخش کے علاوہ کوئی نکلا نہیں مجمع سے جو ان کے پہلے خلیفہ تھے، پہلے مرید تھے، جنہوں نے اپنی مریدوں کی تربیت ایسی کی، ان کا اپنا کیا حال ہوگا۔ انہوں نے علم بھی دیا، تزکیہ بھی دیا اور سوسائٹی کو درپیش خطرات کو پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف ملتان شریف میں آپ تشریف فرمائیں، آپ کی طرف آتا ہوں، اور یہ بڑی ایک اہم ترین بات ہے بنیادی طور پہ کہ ایک تو یہ کہ آپ کی جب شخصیت کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک تو آپ کا جو ظاہری اٹائر، آپ کا جو حسن جمال
کہ حسن و جمال تھا، یعنی وہی اسم بمسمہ والی بات کہ آپ جہاں سے گزرتے تھے لوگ ویسے ہی آپ پہ فریفتہ ہو جاتے تھے. پھر اتنی میٹھی بولی، اتنی حلاوت آپ کے اندر کہ لوگ ویسے ہی آپ پہ فریفتہ ہو جاتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یہ دیکھیں، یعنی ایک طرز عمل آپ کی شخصیت کا یہ ہے کہ جس کے اندر انتہائی مٹھاس ہے، اور دوسرا یہ کہ جہاں حدود اللہ کی بات آ جائے، جہاں مطلب شوق شہادت کی بات آ جائے، جہاں جو ہے وہ اپنا جہاد کی بات آ جائے، تو آپ نے کہیں بھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے بلکہ قدم آگے بڑھائے. تو ذرا یہ بتائیے کہ خلق سے جو آپ کی بے انتہا محبت تھی اور خالق سے بھی پھر اسی طرح سے تعلق آپ نے رکھا، ایسا لگتا ہے کہ، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل پیکر تھے. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم. مدینۃ الاولیاء ملتان میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے نیر تاباں مظہر جمال الہی خواجہ حافظ محمد جمال اللہ جمال الحق والدین. آپ کو جمال اللہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ ایک درویش نے کہا کہ ملائکہ آپ کو جمال اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور آپ کی انگوٹھی جو تھی اس پر بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال. اور آپ کے ایک مرید خلیفہ خاص خواجہ غلام حسن شہید منشی صاحب جو تھے، بہت وہ حسین تھے. تو ایک دن ایک شخص وضو کرا رہا تھا اور اس نے کہا کہ آپ کا یہ حسن تو حضرت یوسف کا کیا حسن ہوگا. یہ جب بات انہوں نے سنی تو ان پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اگر حسن دیکھنا ہے تو حضرت جمال اللہ کا حسن دیکھو. پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا، چشم خدا بین باز کشا، کہ اللہ کو دیکھنے والی آنکھ جو ہے اس کو کھولو، وہ نقش جمال اللہ ببین، اور حضرت جمال اللہ کا جو نقش مبارک ہے اس کو دیکھو. تا چون حسن در صورت انسان ذات مقدس را نگری، تاکہ انسان کی صورت میں جلوہ خدا تعالیٰ کو تم دیکھ سکو. اور جمال اللہ چون شد جلوہ فرما، حسن در عشق او شیدا بر آمد. جب جمال اللہ کو میں نے دیکھا تو حسن کے دل میں عشق جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اور آپ کا جو اپنا خلق تھا لوگوں سے محبت، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا بہترین نمونہ تھے. ایک دن لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ولی کون ہوتا ہے. کوئی کہتا تھا جس کو جذب ہو، کوئی کہتا تھا جس کو جو صاحب کرامت ہو. تو آپ نے فرمایا جو حضور کی مکمل اطاعت و پیروی کرتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. اور آپ کی جو محبت لوگوں سے تھی وہ اس کمال کی تھی کہ ایک شخص آپ سے بیعت ہوا، پھر اس کے بعد وہ آپ کے پاس آنا اس نے چھوڑ دیا اور بری صحبتوں میں پڑ گیا. ایک دن سرے راہ ملاقات ہوتی ہے، وہ آپ کو سلام نہیں کرتا اور گزر جاتا ہے. تو آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ ہم سے بیعت ہوا تھا فلاں دن، یہ ہم کو تو چھوڑ گیا لیکن ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آخرت کے ہم ضامن ہیں، تو آخرت کو ہم اس کو جو ہے قیامت کے روز ہم اس کی شفاعت کریں گے. ایک مرید تھا آپ کا، اس کو تکلیف ہوئی گردے کی، جو رینل کولک تھا. ساری رات وہ تڑپتا رہا، حضور کو معلوم ہوا تو حضرت حافظ جمال اللہ صاحب وہاں پہنچے. تو آپ بھی ساری رات اضطراب کی کیفیت میں رہے اور اس کے لیے دعا کرتے رہے. اور صبح فرمایا اب اس کو زندگی بھر گردے کا درد نہیں ہوگا. اور آپ نے جو انٹرو میں فرمایا شروع میں کہ آپ جو کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، تو یہ حضور کے اسوہ حسنہ کا کامل نمونہ تھے. کہ حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ ایک دعوت میں شامل ہوا، تو وہاں پر جا کر دیکھا تو ایک گائے کا گوشت پکا ہوا تھا لیکن وہ کچا تھا. تو میرے چہرے پر کراہت کے آثار ہوئے. جب آپ نے وہ آثار دیکھے تو آپ نے فوراً شوق سے اور محبت سے اس کھانے کو شروع ہوئے اور اس کی تعریف کرنے لگے. اور ہم سب ساتھی بھی جو ہے ہم اس کھانے کو کھاتے رہے. اور اس کے بعد آپ نے وہ اس شخص جس نے دعوت کی تھی آپ نے اس کے لیے بہت دعا کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کا جو علمی مقام اور مرتبہ وہ ایک اپنا اسٹیچر جو ہے وہ بڑا خاص ہے، اور عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی خاص عقیدت تھی، تو یہ لوگوں کو بتائیے. دوسرا ایک اور بات جو بڑی توجہ طلب ہے کہ بڑا ہی چونکہ آپ حلیم الطبع تھے بہت زیادہ اور بہت پیچھے تھے، تو درس و تدریس کا بھی آپ کا ایک بڑا خاص انداز تھا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے خوبصورت جملے فرمائے. جب تک علم کے ساتھ تربیت جمع نہ ہو نہ بندہ مکمل ہوتا ہے نہ وہ صحیح استاد بن سکتا ہے. کیا کہنا؟ تو آپ اپنی تربیت کے مراحل میں سے جب وحدت الوجود کے مراحل میں سے آپ کے مرشد آپ کو گزار رہے تھے تو خود بیان کر دیں کہ مجھے جب شغل وحدت میں ڈالا تو ایک ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شبد اس کیفیت میں ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اندھیری کوٹھڑی میں تھوڑا بیٹھ کر قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ جو بیٹھتے تھے تو مجھے بلاتے تھے جمال اللہ ذکر جو میں نے بتایا ہے لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ کی توجہ کے ساتھ وہ کہاں تک پہنچا، تو کون ہے جو میرے سامنے آیا؟ تو آپ کہتے تھے میں کہتا جمال اللہ. پھر کچھ عرصے کے بعد بلایا آپ کون ہیں؟ کہتے جمال اللہ. پھر آخر میں بلایا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں بصورت حق مقید ہوں، میں ہوں تو بندہ لیکن تجلیات الہیہ میں اتنا گم ہوں کہ مجھے اپنا جمال ہونا یاد نہیں رہا. مطلب میں نہ رہا، بس تو ہو گیا. تو ہو گیا. کیا اس کے بعد پھر ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب ہمات میں کہ صوفیہ کے جو مختلف ادوار چلے، فائنل درجہ جنہوں نے تصوف کے تمام نظریات کو جامعیت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ مرتب کیا، اس میں بڑا نام ہے ابن عربی کا. جو وہاں گہرائی نظر آتی ہے وہ باقیوں کی ہاں نہیں آتی. تو جن کو ولایت عظمیٰ کے بڑے مقامات حاصل ہوئے ہیں وہ پھر ابن عربی کی طرف ہی متوجہ ہو جاتے ہیں اور ابن عربی کی کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں. سبحان اللہ. اور ابن عربی کے شارحین تو ویسے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، لیکن جس عشق و محبت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ شرح علامہ عبدالرحمن جامی نے کی ہے وہ ایک الگ رنگ لیے ہوئے ہے. اس لیے آپ کی زندگی میں آپ قرآن بھی پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، فقہ کے بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے، لیکن وحدت الوجود اور تصوف کی کتابوں کو جس انداز اور مستی سے پڑھاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اور جذب و مستی کی عجیب کیفیت اور وجد ہوتا تھا. سبحان اللہ. بلکہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عربی کی مشہور کتاب فصوص الحکم جب آپ پڑھاتے تھے اس میں آخری فصل ہے الحکمت الفردیہ فی کلمت محمدیہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازات وہاں بیان کیے. جب آپ پڑھاتے تو سر بڑا دھنتے تھے اور اپنے ہونٹوں کو خود بوسہ دیتے تھے کہ آج سرکار کا نام آ رہا ہے، سرکار کے امتیازات آ رہے ہیں، اور عشق رسول کی خاص کیفیت میں مگن ہوتے تھے. بلکہ خواجہ فخر الدین دہلوی نے محب النبی کا لقب ان کو دیا گیا کہ اس ہندوستان کی تاریخ میں عشق رسالت معاب میں انہوں نے بڑا گہرا رنگ اختیار کیا. اب بھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں توحید اور رسالت میں جو توازن قائم نہیں رہا اور ہم افراط و تفرید کا شکار ہو گئے ہیں، تو آج آپ حافظ جمال اللہ صاحب کی تعلیمات کو پڑھیں. نہیں توحید، میرا تو ایک جملہ بڑا سادہ سا ہے،
توحید تو یہی ہے نا کہ رسالت کو تسلیم کر لو. رسالت کو تسلیم کرنا ہی توحید ہے. توحید ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا اب مجھے بتائیے کہ آپ کا جو بنیادی طور پہ درس و تدریس کا انداز، آپ کا درس و تدریس وہ کا بڑا کمال ہے انداز وہ بڑا، ایک تو لگتا ہے کہ ولی جو ہے نا وہ آنے والے بندے یہ بچے کی فطرت کو بڑا سمجھتا ہے. آپ ادق سے ادق مسائل کو مثالوں کے ساتھ سادہ طریقے سے اور ایسے دل نشین ابلاغ سے اتارتے تھے کہ اگلا بندہ حیران ہو جاتا تھا. واہ واہ واہ. عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ، عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ اور میرا خیال ہے جو کتاب مستند ترین ہے آپ ہی نے خصائل رضیہ کے نام سے انہوں نے آپ کی سوانح حیات ملی. وہ کہتے ایک دفعہ ہم جا رہے تھے کشتی میں بیٹھ کر، تو کشتی بہت بڑا دریا تھا، تو کشتی جب گزر رہی تھی تو مجھے کہتے تھے کہ آپ پانی کو دیکھیں اور پانی پر اوپر آنے والے بلبلوں کو دیکھیں، تو یہ جو بلبلے ہیں یہ تعینات ہیں، یہ کائنات ہے، اور یہ جو پانی ہے یہ وحدت کا سمندر ہے. یعنی ایسی مثال سے وہ کہتے اتنی خوبصورت بلبلوں کی کوئی حیثیت نہیں، اصل وحدت کے سمندر کی حیثیت، وحدت کے سمندر کی حیثیت ہے. وہ بلبلے آئیں گے بھی صحیح، جائیں گے بھی صحیح. تو یہ آپ اس طرح کر کے بڑا آپ کا ایک بڑا گہرا اسلوب. اچھا ایک چیز اور جو خاص طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی تعلیمات میں، جیسے آج ہمارے یہاں مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں بچے کو اس کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق جانے دیں، جو اس کی توجہ ہے، جو اس کا فوکسڈ ہے، مطلب جس معاملے میں وہ فوکسڈ ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو آپ وہ کروائیں، جس سبجیکٹ میں جانا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی یہ انداز آپ کا تھا. آپ اسٹوڈنٹس کی ایک تو ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے تھے، دوسری خاص بات یہ کہ جن اسٹوڈنٹس میں صلاحیت ہوتی تھی ان کو تو ظاہر ریفائن کرتے تھے، جو ڈل اسٹوڈنٹس تھے ان کو الگ لا کے پھر انڈیویجول کیپیسٹی میں ان پہ محنت کرتے تھے. یعنی فرد کی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ باقاعدہ تعمیر کرتے تھے، اس کی تشکیل کرتے تھے. یہ بڑا کام، فرد سازی کا ایک عجیب جذبہ وہاں کار فرما تھا. آپ کہ درس میں جو بھی آیا وہ جس انداز سے بھی رہا آپ نے اس کو چلایا، اس پر محنت کی، اس کو توجہ دی. حتیٰ کہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ خود لکھتے اپنا واقعہ، میں کنزین تھا لیکن حضرت کی توجہ اور مسلسل مشاقی کی وجہ سے اور دعاؤں کی وجہ سے میں علماء کا بہت بڑا چیمپئن بن گیا. یہ بھی وہ خود کہتے ہیں کہ میں کوئی ذہین نہیں تھا، میں آپ سے بار بار، مجھے حتیٰ کہ کئی دفعہ تو مجھے آپ نے 5 مرتبہ بھی سبق سمجھایا اور مختلف انداز سے سمجھایا تاکہ میرے ذہن میں بیٹھے، اور پھر میرے لیے مسلسل دعا کرتے. پھر ان کی دعاؤں کی برکت سے خضر علیہ السلام کی میرے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو پھر میرے عقدے کھل گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آخر میں ڈاکٹر صاحب مدینۃ الاولیاء آپ کی طرف آتے ہیں. حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، اب ذرا آپ کی شخصیت جو ہمیں آج کے دور میں بتلا رہی ہے اس کو ذرا ریلیٹ کریں آج کے دور کے حوالے سے کہ آپ کی تعلیمات بنیادی طور پہ کیا ہیں، پھر جو اس کا کرکس ہے وہ ہمیں بتائیں. دوسرا سلسلہ اربع بالخصوص سلسلہ چشت کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدمات انجام دی وہ بتائیے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ ہیں وہ ظاہر ہے اپنی جگہ ایک بڑے بڑے مقام والے، ان کے بارے میں، اور آپ کا وصال پاک جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، جہاں پہ آپ جو فرما رہے تھے کہ جو معرفت حق ہے، وصول حق ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، تو حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سینٹنسز میں یہ فرما دیا کہ آپ فرماتے ہیں جو احسن طریقہ ہے وصول حق کا وہ طریقہ مشائخ ہے.
اور طریقہ مشائخ بھی وہ جو صحیح اسناد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشائخ تک پہنچائے. وہ کیا ہے کہ ظاہر کو شریعت سے آراستہ کریں اور پھر اس پر قائم ہو جائیں اور باطن کو اوصاف ذمیمہ سے پاک کر دیں. اوصاف ذمیمہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، ریا ہے. ان تمام چیزوں سے پاک ہونا اور شریعت پہ آراست کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہی معرفت حق کا صحیح طریقہ ہے. کیا اور یہ جو موت ہوتی ہے نا جنید بھائی، یہ اولیاء کی، یہ تو دراصل ایک پل ہوتی ہے. الموت جسرن، یہ کیا کرتی ہے؟ یوصل الحبیب ابن الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے. آپ کا جو وصال پاک ہے وہیں سے میں شروع کرتا ہوں کہ بخار کی شدت ہوئی آپ کو اور کوئی علاج بھی کارگر نہیں ہو رہا تھا، لیکن آپ کی زبان اقدس سے یہ کلمہ تھا کہ مارا صحت کلی است، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اور لیکن آپ روز بروز نحیف اور کمزور ہوتے جا رہے تھے. پھر آپ نے ایک خط لکھوایا اپنے مرشد زادہ جو قرۃ العین حضرت قبلہ عالم مہاروی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کی طرف خط لکھوا کے اس میں 2 شعر لکھوائے کہ بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم، میری جان جو ہے وہ لبوں تک پہنچ چکی ہے، آپ تشریف لے آئیں تو میں زندہ ہو جاؤں گا. پس ازاں کے من نہ مانم بچے کار خواہی آمد. لیکن اگر میں نہ رہا اس وقت آپ تشریف لائے تو پھر کس لیے آپ تشریف لائیں گے؟ کشش کے عشق دارد نہ گزار دت بدیساں، کہ جو عشق کی کشش ہے نا میری حضور، وہ آپ کو کھینچ کے لے آئے گی. بجنازہ گر نہ آئی بمزار خواہی آمد. اگر جنازے پہ بھی آپ تشریف نہ لائے تو مزار پر تو ضرور تشریف لائیں گے. دوا آپ نے ترک کر دی، سما کی طرف متوجہ ہو گئے، بے خودی کے اثرات ظاہر ہوئے. آخری دن نماز فجر کے لیے اشارہ کیا، تیمم کے لیے مٹی لائی گئی، تیمم کیا، پھر اشاروں سے نماز شروع کی اور نماز کی کیفیت میں ہی تھے کہ روح کف سے انصری کو پرواز کر گئی. ان للہ و انا الیہ راجعون. اور وقت غسل بھی آپ کے جو خلیفہ خاص محبوب اللہ خواجہ خدا بخش رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی سنا اور میرے ساتھ جو اور بھی تھے انہوں نے ذکر مبارک آپ کے سینہ مبارکہ سے ہو کی آواز سنی اور جم غفیر تھا. اور تدفین آپ کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق اسی جگہ تجویز کی گئی جہاں پر آپ کا روح مبارک جو ہے کف سے پرواز کر گئی تھی. اور سلاسل مبارکہ کا آپ فرما رہے تھے تو 4 سلاسل میں آپ بیعت کرتے تھے اور آپ پوچھتے تھے کہ تم نے کس سلسلے میں بیعت ہونا ہے. لیکن طریقہ خاص ایشاں جو تھا آپ کا جو خاص طریقہ تھا وہ چشتیہ تھا. اور ایک دنیا جو ہے علماء ہوں، فضلاء ہوں، مشائخ ہوں، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے اور معرفت حق کا درس لے رہے تھے. اور جب سجادگی کا مسئلہ ہوا اور عدالت میں بات پہنچی تو اس وقت آپ کی ایک کرامت آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم سجادہ ہیں تو عدالت نے کہا کہ حضرت ایک اللہ کے ولی ہیں تو کیوں نہ ہم اس کو تالا لگا دیتے ہیں، ہر کوئی اپنا دامن وہاں پہ جا کے پھیلائے، جس کے دامن میں وہ تالا آ کے گرے گا وہی آپ کی سجادگی کا لائق ہوگا. تو سب لوگ اپنا دامن پھیلا کے اس بارگاہ میں کھڑے ہوئے، لیکن کسی کی جھولی میں وہ تالا جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا. تو آپ کے خلیفہ خاص حضرت خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ اور حضرت قاضی عیسیٰ خان پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے جو برادر نسبتی کے جو صاحبزادے ہیں جن کی آپ نے ایک دفعہ دستار بندی کرائی تھی ان کو بلایا جائے. جب ان کو بلایا گیا اور انہوں نے اپنا دامن پھیلایا تو اسی وقت
وہ تالا جو ہے وہ گر کر ان کی جھولی میں آیا اور سجادگی کا معاملہ حضرت مہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ملتان شریف سے آپ ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ دونوں آپ تشریف لائے. ناظرین کرام بس ظاہر ہے جاتے جاتے ایک جملہ کہ ان صوفیہ کو پڑھنے اور پڑھانے کی اس وقت بہت ضرورت ہے، خاص طور پہ اس دور میں جو انتہائی متشدد دور ہو چکا ہے. بہت ضروری ہے کہ ان کو پڑھایا جائے اور یہ ذہن سے نکالیں صاحب باتیں سب بالکل بیکار باتیں ہیں صاحب کہ یہاں پہ جو ہے وہ خدا نخواستہ شرک ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا صاحب. توحید پرستی کا ان سے بڑا درس کوئی دینے والا نہیں ہے. تو ان کو پڑھائیے تاکہ محبت قائم ہو، حلاوت قائم ہو. کتاب الشفا غصہ ختم کرنے کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب غصہ آئے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا جائے، اور اگر اس وقت ممکن ہو تو وضو بھی کر لیا جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے. کمال جملہ ہے صاحب. معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.